بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو وظیفہ چینل کی طرف سے السلام علیکم۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے اور تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں، وہی تمام جہانوں کا مالک ہے، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو خوش اور آباد رکھے۔ پیاری بہنوں اور پیارے بھائیوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم 5 نمازیں، 5 صورتیں اور ان کے 5 فوائد آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ بڑی بہترین اور لاجواب ویڈیو ہے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو نماز فجر کے بعد آپ کو کون سی صورت پڑھنی چاہیے، نماز ظہر کے بعد کون سی صورت پڑھنی چاہیے، نماز عصر کے بعد کون سی صورت پڑھنی چاہیے، پانچوں نمازوں کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا اور اس کے وظائف بھی بتائے جائیں گے۔ چھوٹی چھوٹی سی صورتیں ہیں، چھوٹے چھوٹے سے وظائف ہیں۔ ایک دفعہ ویڈیو کو مکمل دیکھ لیں، ساری زندگی آپ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ڈھیروں ہزاروں نیکیوں کو سمیٹیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بے شمار چیزوں سے نوازے گا۔ آپ بے روزگار ہیں، آپ پریشان ہیں، آپ کا کسی قسم کا کوئی بھی مسئلہ ہے، آپ نوکری کی تلاش میں ہیں، آپ گھریلو ناچاکیوں کا شکار ہیں، آپ کے گھر میں رزق کی تنگی ہے، آپ کی بیٹیاں بیٹے رشتوں کے انتظار کے لیے بیٹھے ہیں، آپ کے گھر کا کوئی مسئلہ ہے، آپ قرض دار ہیں، آپ کا کاروبار پہلے بہترین چل رہا تھا اب ویسا نہیں چل رہا، کسی بھی قسم کا آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے، آپ اولاد نرینہ کے لیے پڑھ لیں، جادو جنات بندش کے لیے پڑھ لیں، رزق کی تنگی کو ختم کرنے کے لیے پڑھ لیں، کسی قسم کے گھریلو نچاکیوں کو ختم کرنے کے لیے پڑھ لیں۔ آج کا وظیفہ بڑا لاجواب اور کرامت وظیفہ ہے۔ 5 نمازیں، 5 صورتیں اور 5 اس کی فضیلتیں آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ بڑی ہی لاجواب وظیفے ہیں، بڑے ہی کمال ہیں، چھوٹا سا وظیفہ ہے، بتائی گئی ترتیب اور بتائی گئی طریقے کے مطابق بس آپ نے اس وظیفے کو کر لینا ہے۔ بڑا ہی کمال کا وظیفہ ہے۔ جو میری بہنیں پریشان ہیں، جو میرے بھائی مجھے میسج کر کر کے اپنی پریشانیوں کا اظہار کرتے ہیں، وہ بھی آج صرف ویڈیو کو دیکھ لیں، اس کے بعد بتائی گئی ترتیب اور بتائی گئی طریقے کے مطابق اس وظیفے کو کر لیں۔ اتنا کمال کا وظیفہ ہے کہ ایک بار کرنے کے بعد آپ کو ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتوں سے نوازنا شروع کر دے گا کہ آپ کو کبھی بھی کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی تمام مشکلات، تمام حاجتیں، تمام پریشانیاں، جن کا بھی آپ شکار ہیں، جس بھی مشکلات میں آپ گرفتار ہیں، آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس وظیفے کی برکت سے، اس وظیفے کے صدقے آپ کی تمام مشکلات، تمام پریشانیوں کو حل فرمائے۔ اس وظیفے کا طریقہ کار کیا ہے، اس کو پڑھنا کیسے ہے، اس سے پہلے میری جن بہنوں نے، میرے جن بھائیوں نے مجھے میسج کر کر کے دعاؤں کے لیے کہا، جہاں پر بھی مجھے میسج کر کے دعاؤں کے لیے کہا، ان کے لیے اور آج کے خصوصی دن کی دعا کی جا رہی ہے۔ اس دعا میں شامل ہو کر آمین بولتے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے۔ اے میرے اللہ، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ۔ اے اللہ پاک، تو اپنے نیک بندوں کی ساری دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ یا اللہ پاک، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ، جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا کر۔ یا اللہ، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ پاک، اس پورے دن میں ہمیں رحمتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پاک، اس دن کو ہمارے لیے ایسا بنا دے کہ اس کے بعد ہم سے کبھی کوئی گناہ نہ ہو۔ یا اللہ پاک، اس جمعۃ المبارک کے دن میں ہماری کوئی بھی خواہش ادھوری نہ رہے۔ اے اللہ پاک، ہم سب سے راضی ہو جا۔ اے پاک پروردگار، اس جمعۃ المبارک کے دن ہم سے راضی ہو جا۔ اے میرے مولا، اے میرے پیارے اللہ، ان بے چین دلوں کو سکون عطا کر۔ یا اللہ پاک، پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ان بے چین دلوں کو سکون عطا فرما۔ اے اللہ پاک، اس بابرکت دن کے صدقے ہم سب پر رحمتوں کی دگنی چگنی بارش کر دے۔ یا اللہ، اس بابرکت دن کے صدقے ہماری چاہتوں پر کن کا حکم کر دے۔ یا اللہ، اس بابرکت دن کے صدقے ہمارے والدین کی تمام پریشانیوں کو دور کر دے۔ یا اللہ، اس بابرکت دن کے صدقے جن کے والدین اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں ان کی بخشش و مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما، ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، انہیں جنت کا حقدار بنا۔ یا اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب فرما۔ اے اللہ، بالخصوص میرے دادا ابو، میرے نانا ابو، میری دادی ماں، میری نانی ماں، میرے خالہ، میرے ماموں اور میرے جتنے عزیز و کار جو اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، اور اس ویڈیو کو جو بھائی، جو بہن ملک کے دنیا کے جس بھی کونے سے دیکھ رہا ہے، اس کے جتنے بڑے بزرگ اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، ان تمام بڑے بزرگوں کی اور جو اس دنیا فانی
پانی سے رخصت ہو چکی ہے امت مسلمہ ان کی بخشش و مغفرت فرما، جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ان کی قبر میں ٹھنڈ رکھ اے میرے مولا، ان کی بالخصوص بخشش و مغفرت فرما، ان کی قبروں کو 1000 باغوں میں سے ایک باغیچہ بنا دے یا اللہ پاک، ان کی قبروں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آنا جانا کر دے یا اللہ پاک، انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوسی بنا یا اللہ پاک، انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما یا اللہ، جن کے والدین حیات ہیں ان پہ اپنی رحمتوں کی دگنی چگنی بارش کر دے یا اللہ، انہیں صحت یاب زندگی عطا کر یا اللہ، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلی نصیب فرما یا اللہ، بے روزگاروں کو روزگار عطا کر دے اے میرے پروردگار، ہمارے والدین پر رحم فرما، جس طرح انہوں نے بچپن میں ہم پر رحم فرمایا اے اللہ، جس طرح انہوں نے ہماری پرورش کی، ہمیں پالا پوسا، پڑھایا لکھایا، اس قابل بنایا کہ آج ہم تیری بارگاہ میں ان کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کر سکے یا اللہ، جو رشتہ دار پریشان ہیں ان کی تمام پریشانیوں کو دور کر دے اے اللہ پاک، اس جمعۃ المبارک کے ببرکت دن کے صدقے ان کی اولاد کو نیک رشتے عطا کر، جو اپنی بیٹیوں اور بیٹوں کے رشتے کے انتظار میں بیٹھے ہیں یا اللہ، ان بیٹوں اور بیٹیوں کے نصیب خوبصورت کر دے یا اللہ، جو لوگ بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا کر یا اللہ پاک، جو اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا کر اے اللہ پاک، اس مبارک دن کے صدقے، اس مبارک ببرکت دن کے صدقے انہیں نیک صالح اولاد اور فرما بردار اولاد عطا کر یا اللہ، جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ نصیب فرما یا اللہ، تیرے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ، اس مبارک دن کے صدقے کا واسطہ ہمارے گھروں میں خوشحالیاں پیدا کر اے اللہ، ہمارے گھروں سے نا اتفاقیاں، لڑائی جھگڑے، گھریلو ناچاکیوں کو ختم کر اور رزق کی تنگی کو دور کر اے اللہ، ہمارے گھروں میں چاروں طرف سے رزق کے دروازے کھول دے، حلال رزق، حلال روزی عطا کر یا اللہ، یہ ببرکت دن خیر و عافیت کے ساتھ ہماری زندگی کا بہترین دن بنا دے یا اللہ پاک، پیارے حبیب کا واسطہ ہم سے راضی ہو جا اے اللہ، میرے پیارے پروردگار، ہم سب سے راضی ہو جا، ہم سب کی نمازیں، قرآن پاک کی تلاوت اور جتنے بھی نیک اعمال تیرے لیے، تیری رضا کے لیے ہم لوگ کرتے ہیں یا اللہ پاک، ان سب کو قبول اور مقبول فرما یا اللہ پاک، ہم نے جو بھی دعائیں کر رکھی ہیں، جو بھی حاجتیں کر رکھی ہیں، جو بھی مرادیں مان رکھی ہیں یا اللہ، پیارے حبیب کا واسطہ، پیارے نبی کا واسطہ، ہماری تمام مرادوں کو، تمام حاجتوں کو، تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما یا اللہ پاک، پیارے حبیب کا واسطہ، پیارے نبی کا واسطہ، جو بھی جانے انجانے میں ہم سے غلطیاں کوتاہیاں ہو گئی ہیں یا اللہ پاک، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے یا اللہ پاک، تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ یا اللہ پاک، تو اپنی رحمت کو دیکھ، ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ اے پاک پروردگار، ہمیں ایسا عمل کرنے کی توفیق عطا فرما کہ تو ہم سے کبھی ناراض نہ ہو یا اللہ پاک، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ پاک، ہم گناہگاروں کو دیکھ، ہم بدکاروں کو دیکھ، ہم تیری بارگاہ میں گندے گندے ہاتھوں سے ہاتھ اٹھا کر یا اللہ پاک، ہم ہاتھ اٹھا کر، گندے گندے ہاتھ اٹھا کر تیری بارگاہ میں تجھ سے دعا مانگ رہے ہیں یا اللہ پاک، پیارے حبیب کا واسطہ، پیارے نبی کا واسطہ، ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا اور نہ ہی تجھے منانے کا طریقہ آتا ہے یا اللہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ، ہم سب سے راضی ہو جا اے پاک پروردگار، ہمارے پیارے پروردگار، اے رب ذوالجلال، جو تجھے کائنات میں سب سے زیادہ عزیز ہے، وہ میرا بھی نبی ہے، وہ میرا بھی پیارا ہے یا اللہ پاک، وہ میرے بھی آقا ہے اے پیارے اللہ، اے سونے اللہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا گدھا ہوں میں یا اللہ، جو پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح ہم گناہ گاروں کے لیے، ہم خطا کاروں کے لیے، ہم سیاہ کاروں کے لیے شب معراج کی رات تیری بارگاہ میں پیش ہو کر تیرے سامنے ہمارے لیے آنسو بہائے تھے یا اللہ پاک، تجھے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان مبارک ایک ایک آنسو کا واسطہ ہماری دعاؤں کو قبول کر لے یا اللہ پاک، ہمیں کشادہ رزق عطا کر یا اللہ، ہمیں ایسا رزق عطا کر کہ ہمیں کبھی کسی کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھانے نہ پڑے یا اللہ پاک، کبھی کسی کے در پر نہ جانا پڑے یا اللہ پاک، یہ تیرے انسان بہت ذلیل اور رسوا کرتے ہیں اے میرے مولا، پیارے حبیب کا واسطہ، ہماری تمام پریشانیوں کو دور کر دے یا اللہ، ہماری تمام دعاؤں کو قبول
اور منظور فرما۔ یا اللہ جن کے لیے ہم بے چین و قرار ہیں، یا اللہ ہم بڑے چھوٹے سے دل کے لوگ ہیں، یا اللہ پاک ہم بہت جلدی پریشان ہو جاتے ہیں، یا اللہ پاک ہمیں یہ نہیں علم ہوتا اس وقت کہ تیری رحمت بہت بڑی ہے، تیری رحمت بہت زیادہ ہے، یا اللہ ہمیں نہیں علم اس چیز کا۔ یا اللہ ہم شیطان کے وسوسوں میں آ کر گناہ کر بیٹھتے ہیں، اور ایسے گناہ کر بیٹھتے ہیں کہ تو ہم سے بہت زیادہ ناراض ہو جاتا ہے۔ یا اللہ پاک ہم سے ناراض نہ ہوا کر، یا اللہ ہم جانے انجانے میں اس طرح کی غلطیاں کر بیٹھتے ہیں، یا اللہ ہم بندے تو تیرے ہیں، یا اللہ تو ہمارا مولا ہے، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یا اللہ تو ہمیں بیماری دیتا ہے، تو ہمیں تندرستی بھی دیتا ہے، تو ہمیں خوشحالی بھی دیتا ہے، تو ہمیں غم بھی دیتا ہے۔ یا اللہ ہر چیز تیرے حکم سے ہوتی ہے، یا اللہ کوئی ایک پتا بھی تیری مرضی کے بغیر نہیں ہل سکتا، تو ہم کیا چیز ہیں۔ یا اللہ پاک ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہم نے جو بھی جانے انجانے میں گناہ کر دیے ہیں، یا اللہ ہم سب کی تجھ سے معافی مانگتے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ پاک تو ہمارے دلوں کے حال سے واقف ہے۔ اے اللہ اگر ہماری زبان پر بھی نہ آئے، بہت سی ایسی خواہشات ہیں جو ہم کسی سے شیئر بھی نہیں کر سکتے، یا اللہ بہت سی ایسی حاجات ہیں جو ہم لوگ چاہ کر بھی پوری نہیں کر سکتے، سوائے تیرے ہم کسی سے مانگ بھی نہیں سکتے۔ یا اللہ ہمارے دل اور دماغ میں جو کچھ بھی چل رہا ہے، یا اللہ پاک تجھے ہر چیز کا علم ہے۔ اللہ پاک پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ، تجھے ہر چیز کا علم ہے، تجھے ہر چیز کا پتہ ہے، جو ہمارے دماغ میں اس کے بعد چیز چلنے والی ہے تجھے اس کا بھی علم ہے۔ یا اللہ پاک جو ہماری زندگی میں نئی پریشانی یا نئی خوشی آنے والی ہے تجھے اس کا بھی پتہ ہے۔ یا اللہ ہم اتنے کمزور ہیں کہ اللہ پاک ہم ان سب مشکلات کا، پریشانیوں کا سامنا نہیں کر سکتے۔ اے میرے پروردگار ہماری آنے والی تمام پریشانیوں کو ابھی سے دور کر دے۔ یا اللہ جو ہمارے دلوں میں ہے، جو ہم کسی کے سامنے کوئی بھی چیز بیان نہیں کر سکتے، ہماری جو بھی حاجات ہیں، ہماری جو بھی خواہشات ہیں، ہماری جو بھی پریشانیاں ہیں، یا اللہ پاک سب کو ختم کر دے، تمام حاجتوں کو پورا کر دے، تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ پاک ہر پریشانی سے ہمیں نجات دلا، ہماری ان پریشانیوں کو، ان خطاؤں کو بخش دے جو ہماری دعاؤں کو قبول ہونے میں ہماری رکاوٹ بنی ہوئی ہیں، ان گناہوں کو بخش دے جو ہماری دعاؤں کو قبول نہیں ہونے دے رہی۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو چھپانے والے پروردگار، اے ہمارے عیبوں کو چھپانے والے سردار، ہم لوگوں نے چھپ چھپ کر بے شمار گناہ کیے ہیں۔ یا اللہ اتنے گناہ کیے ہیں چھپ چھپ کر کہ تیرے سوا کسی کے علم میں بھی نہیں شاید نہ ہو۔ یا اللہ پاک بے شمار گناہ کر بیٹھے ہیں ہم لوگ، لیکن تو ہمارا مولا ہے۔ یا اللہ پاک تو نے ہمارے ہر گناہ کو پردے میں رکھا ہوا ہے، ہمارے ہر عیب کو تو نے چھپا رکھا ہے۔ یا اللہ جس طرح تو نے ہمارے گناہوں اور عیبوں کو چھپا رکھا ہے، ہمارے ہر گناہوں کو تو دیکھ کر بھی پھر بھی نظر انداز کر دیتا ہے۔ اے اللہ ہماری ہر غلطی، ہر گناہ کو تو نے لوگوں کے سامنے چھپا رکھا ہے۔ اے پروردگار تو چاہے تو ہمارے تمام عیبوں کو، تمام گناہوں کو لوگوں کے سامنے عیاں کر دے۔ بے شک تو سردار ہے، غیبوں کے پردے پوشی کر سکتا ہے تو۔ یا اللہ آج جس طرح تو نے ہمارے گناہوں کو، ہمارے عیبوں کو چھپا رکھا ہے، یا اللہ پاک کل بروز قیامت بھی ہمارے عیبوں کو اسی طرح پردے میں رکھنا۔ یا جبارو یا رحمانو یا رحیم، یا اللہ یا رحمانو یا رحیم، یا جبارو یا غنیو یا حیو یا قیوم۔ ہم بہت گناہ گار ہیں، ہم سب کو سنبھال رکھا ہے تو نے۔ یا اللہ تیری وجہ سے ہی ہم لوگ بچے ہوئے ہیں۔ یا اللہ تو چاہے تو بہت کچھ کر سکتا ہے، تو چاہے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، تیری مرضی کے بغیر کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی۔ تو جب چاہے، جو چاہے، جس طرح چاہے تو کر سکتا ہے۔ بے شک تیری ذات جبار ہے، بے شک تیری ذات غفار ہے۔ یا اللہ بے حساب مغفرت کرنے والے رب، یا اللہ تیری شان پاک ہے، یا اللہ تیری شان سب سے بڑی ہے۔ اے اللہ ہم بدکاروں کے تمام گناہوں کو بخش دے۔ اب اس عمل کا طریقہ کار کیا ہے، اس عمل کو کرنا کیسے ہے، ایک ایک بات، ایک ایک چیز آپ کو بڑی توجہ کے ساتھ بتاؤں گا۔ ویڈیو کو کاٹ کر سکپ کر نہ دیکھیے گا، ایک ہی بار ویڈیو کو دیکھ لیں، مکمل دیکھیے گا، اس کے بعد بتائی گئی ترتیب اور بتائے گئے طریقے کے مطابق اس عمل کو کر لیجئے۔ آپ کو ایک ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے، اگر آپ سمجھے بغیر
वजीफे को करेंगे तो आपको वजीफे की समझ नहीं आएगी और आप फिर वजीफा गलत कर लेंगे, उससे आपको फायदे की जगह उल्टा नुकसान होगा। तो पहले वजीफे का तरीकाकार समझ लें, इसके बाद इस वजीफे को करिएगा। नमाज फजर के बाद जो सबसे ज्यादा सूरत पढ़नी चाहिए वो है सूरह यासीन, जो कि कुरान पाक के पारा नंबर 22 में और 23 में मौजूद है। कुरान पाक की सूरह यासीन पढ़ने से दिन भर की आपकी हाजात, जो भी आपकी हाजात हैं, जो भी मुश्किलात हैं, उनका जिम्मा अल्लाह तबारक व तआला अपने सर ले लेता है। और इस वजीफे और इस सूरह यासीन के बाद आपको पूरे दिन का बेशुमार रिज़्क, बेशुमार नेमतों से अल्लाह तबारक व तआला नवाजता है और आपकी तमाम परेशानियों का जिम्मा अपने सर ले लेता है। आपको किसी किस्म की कोई भी परेशानी उस दिन में नहीं आएगी जिस दिन आपने फजर के नमाज के बाद सूरह यासीन की तलावत की गई होगी। और नमाज जोहर के बाद सूरत फतह को सबसे ज्यादा पढ़ना चाहिए, जो कि कुरान पाक के पारा नंबर 26 में मौजूद है। ये वो सूरत है जो बहुत ही लाजवाब और बेहतरीन सूरत है। इस सूरत को पढ़ने से इस वक्त तक आपको मौत नहीं आएगी जब तक आप हज या उम्रे की सादत हासिल नहीं कर लेते। नमाज असर के बाद आपको सूरत नबा पढ़नी चाहिए, जो कि कुरान पाक के पारा नंबर 30 में मौजूद है। इस सूरत को पढ़ने से अल्लाह तबारक व तआला महशर के दिन की सख्ती से आपकी हिफाजत फरमाएगा। नमाज मगरिब के बाद सूरत वाक़िया सबसे ज्यादा पढ़ी जाती है और सबसे ज्यादा आपको सूरत वाक़िया ही पढ़नी चाहिए। ये बहुत ज्यादा मुजरब और बेहतरीन सूरत है, वो पारा नंबर 27 में मौजूद है। इस सूरत को पढ़ने से अल्लाह तबारक व तआला आपकी गैबाना मदद फरमाएगा, आपको गैब से रिज़्क का बंदोबस्त कर देगा, आपकी तमाम हाजतें, तमाम परेशानियां अल्लाह तबारक व तआला फौरी हल कर देगा। इसके बाद नमाज इशा के बाद जो सूरत पढ़नी चाहिए वो सूरत मुल्क है। बहुत ही ज्यादा मुफीद और लाजवाब सूरत है। ये सूरत कुरान पाक के पारा नंबर 29 में मौजूद है। इस सूरत को पढ़ने से अजाब कब्र से आप महफूज रहेंगे। जो ये सूरत पढ़ेगा क़यामत के दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत का जरिया बनेगा। ये 5 नमाजें, इनके बाद आपने ये 5 सूरतें अगर आप रोजाना की बुनियाद पर इनको पढ़ने का मामूल बना लेते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला आपकी तमाम मुश्किलात, तमाम परेशानियां जिंदगी में से ऐसे खत्म करेगा जैसे आपको कभी कोई परेशानी आई ही नहीं। मेरी वो बहनें, मेरे वो भाई जो बेहद परेशान है, मुझे मैसेज करने की बजाय इन सूरतों को पढ़ें, इन वज़ाइफ को पढ़ें, अल्लाह तबारक व तआला से रो रो कर गिड़गिड़ा कर दुआ करें, नमाज तहज्जुद का एहतमाम करें। नमाज तहज्जुद इतनी बेहतरीन नमाज है, नफली नमाज है। अल्लाह तबारक व तआला इस नमाज में मांगी हुई दुआ, इस नमाज के साथ मांगी हुई दुआ को कभी भी रद्द नहीं करता। वो ये नहीं देखता कि ये बंदा या अल्लाह की बंदी कितनी गुनाहगार है, वो ये देखता है कि ये रात के उस पैर में मुझसे मांग रहा है जब सब दुनिया के लोग सो रहे होते हैं। उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला के सिर्फ वो चंद लोग जाग रहे होते हैं जो अल्लाह पाक के बड़े करीब और बड़े खास बंदे में मौजूद होते हैं। आपने अगर बहुत जल्द अपने मामलात को हल करवाना है तो रात के पिछले पहर में नमाज तहज्जुद का एहतमाम करें। आपकी तमाम मुश्किलात, तमाम परेशानियां ऐसे हल होंगी जैसे कभी थी ही नहीं। मेरी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जिन भाइयों ने, जिन बहनों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर किया करें। सदका जारिया की नीयत से कर दिया करें। वीडियो को आगे अपने अजीजों कार तक भी शेयर किया करें ताकि वो भी इस वजीफे की, इस वीडियो से फायदा हासिल कर सके। आज आप किसी परेशान बंदे के लिए उसकी मलहम बनकर उसको वीडियो शेयर करेंगे और इस वीडियो से अगर उसको फायदा हासिल हो गया तो उससे पहले अल्लाह तबारक व तआला आपके लिए आसानियां पैदा कर देगा। तो सदका जारिया की नीयत से वीडियो को लाइक, शेयर जरूर किया करें। आगे लोगों, दूसरे बहन भाइयों तक लाजमी पहुंचाया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम।